یہ احمد اس کا نام تھا، غلام اس کے باپ کا نام تھا، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان کا رہنے والا تھا۔ ہندوستان کا بڑا مشہور صوبہ ہے اور مشہور ریاست ہے جہاں غلہ اور اناج بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں گیہوں کی کاشت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ وہ ریاست کون سی ہے؟ پنجاب۔ پنجاب کا ایک قصبہ ہے، گاؤں ہے قادیان۔ اسی گاؤں اور قصبے میں اس کی پیدائش بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ 1835 میں، بعض لوگ لکھتے ہیں 1839 میں، اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 1840 میں یہ پیدا ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے خاندان کے بارے میں مختلف باتیں لکھی۔ جب آپ اس کی تحریروں کو پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ بسا اوقات یہ اپنے خاندان کی نسبت مغولیوں کی طرف کرتا ہے، بسا اوقات اپنے آپ کو فارسی کہتا ہے، بسا اوقات فاطمی کہتا ہے، حد تو اس وقت ہو گئی جب اس نے اپنے آپ کو چینی بھی کہہ دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اسرائیلی بھی کہا، یہودی بھی کہا۔ لیکن یہ تمام باتیں سچی ہوں یا نہ ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس بدبخت کا گہرا تعلق اور رشتہ ہندوستان کے انگریز حکومت سے تھا۔ اس کا پالا ہوا پوسا ہوا یہ انسان تھا۔ خیر، مرزا غلام احمد قادیانی کے والد جو تھے وہ ماہر کاہن اور نجومی تھے۔ اپنے بیٹے مرزا غلام احمد کو اس نے سب سے زیادہ جو تعلیم دی اور جس بات کی دی، جس علم کو اس نے سکھلایا، وہ کہانت اور نجومیت کی تعلیم۔ مرزا غلام احمد قادیانی معمولی فارسی جانتا تھا، اسی طرح نحو اور صرف کی معمولی کتابیں پڑھ رکھی تھی، لیکن ماہر کاہن اور نجومی تھا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول کا علم بہت ہی معمولی تھا۔ عزیز طالبات، جو انسان جیسا سوچتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی بدلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف امراض کا شکار بنایا تھا، بہت ساری بیماریاں اس کو لائق تھیں۔ مثال کے طور پر ہسٹیریا کی بیماری ہے، اس بیماری کا یہ آدمی شکار تھا۔ جریان البول بیماری ہوتی ہے، اس کا یہ شکار تھا۔ دافع اعصابی کا شکار تھا، کوئی بھی کام کرتا ڈرتا، خوف زدہ ہوتا، فوراً تھک جاتا، ہار جاتا تھا۔ اور کلرا جو طاعون جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی شکار تھا، اور اسی مرض میں اس کی وفات ہوئی۔ اور اس نے دعویٰ کیا تھا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اس زمانے میں طاعون جس کو ہیجا کہتے ہیں بڑا عام تھا۔ اس نے لوگ کا کہا تھا اپنے ماننے والے کو کہ جو قادیانی فرقے کو اختیار کرے گا، اس مذہب کو اختیار کرے گا، قادیان جائے گا، یاد رکھو کہ قادیان میں طاعون داخل نہیں ہوگا، قادیان میں طاعون داخل نہیں ہوگا، لیکن قادیان میں طاعون داخل ہوا، اس کے گھر کے بہت سارے لوگ مرے اور خود بھی یہ اس کا شکار ہوگا، جس نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا۔ عزیز طالبات، میں اپنی باتوں کو مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ جو اہم باتیں ہیں ان باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو بہت سارے جھوٹے دعوے کیے، کبھی اس نے اپنے آپ کو مجدد وقت بتلایا، کبھی مسیح موعود بتلایا،
کبھی جزوی نبی بتلایا، کبھی نبی اور رسول بتلایا، کبھی تو اپنے آپ کو کرشن بھی بتلا دیا کہ میں کرشن ہوں۔ ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے کرشن ہے، کہا کہ میں کرشن ہوں۔ اور کبھی کہا کہ میں امتی نبی ہوں۔ کون سا نبی؟ امتی نبی ہوں۔ کبھی کہا میں غیر صاحب شریعت نبی ہوں، کبھی کہا صاحب شریعت نبی ہوں، کبھی کہا ذلی نبی ہوں، اور کبھی کہا بروزی نبی ہوں، اور کبھی تو یہ کہہ دیا کہ میں خاتم النبی ہوں، تمام نبیوں کے اخیر میں آنے والا ہوں۔ یہ سارے اس کے جھوٹے دعوے تھے۔ عزیز طالبات، یہ فرقہ ہندوستان میں پیدا ہوا جیسا کہ آپ نے سنا، اور ہندوستان کے لوگوں کو بہت ہی متاثر کیا، بہت ساری گمراہیاں پھیلائیں، لوگوں کو گمراہ کر دیا، خود گمراہ کیا، غیروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اور صرف اس کی گمراہی ہندوستان تک منحصر نہیں رہی، بلکہ ہندوستان کے علاوہ، اس وقت ہندوستان کہنے کا مطلب کہ یہ پاکستان، یہ بنگلہ دیش، یہ سب ہندوستان میں شامل تھے، متحدہ ہندوستان آپ کہہ لیجئے، بر صغیر آپ کہہ لیجئے، بر صغیر کے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، اور اس کا دائرہ دھیرے دھیرے وسیع ہوتا چلا، یہاں تک کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، عالم عرب کے اندر، عالم اسلام کے اندر، اور سب سے زیادہ یاد رکھیں اسرائیل کے اندر بھی، اور سب سے زیادہ جہاں کے مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچایا اس فرقہ نے اور اس مذہب نے، وہ افریقی مسلمان ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ افریقہ کے لوگ غریب ہوتے ہیں اور لاچار ہوتے ہیں، تو ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مذہب کے ماننے والوں نے سب سے زیادہ جو شکار بنایا وہ افریقی مسلمانوں کو بنایا۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں قادیانیت کی مسجدیں، مدرسے، جامعات، دعوتی مراکز یہ موجود ہے، جامعات ہے، الجامعہ الاحمدیہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے اس فرقہ کو مالی تعاون غیروں کی طرف سے ملتا رہا ہے، خاص طور سے انگریزوں کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، اور یورپین کنٹریز میں ان کا بھرپور تعاون ہوتا رہا، جس کی بدولت یہ اپنے فکر کو، اپنے غلط عقائد کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ عزیز طالبات، آپ یہ جان لیجیے، اور آپ جانتی بھی ہیں کہ ختم نبوت مسلمانوں کا اتفاقی اجماعی مسئلہ ہے اور عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کا جس بات پر سب سے پہلے اجماع ہوا وہ یہی مسئلہ تھا کہ اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے قیامت۔ اور یہ اجماع، یہ اتفاق کس بنیاد پر ہوا؟ قرآنی آیات کی بنیاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر۔ قرآن اگر پڑھیے گا تو درجنوں آیتیں ملیں گی، درجنوں حدیثیں ملیں گی جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ نبوت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، یہ مبارک سلسلہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اور ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا، وہ آیت آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں اللہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ نبوت اور رسالت کا اختتام اور خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ اسی طرح بخاری کی وہ حدیث صرف اشارہ کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من
زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا قضيت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه البخاری۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی خوبصورت گھر بناتا ہے اور بہت ہی خوبصورت گھر بناتا ہے، لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں، جھانکتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک زاویے میں، ایک گوشے اور ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر اس اینٹ کی جگہ یہاں بھی اینٹ رکھ دی جاتی تو اس میں اور 4 چاند لگ جاتا۔ تو اللہ کے نبی اپنی مثال دیتے ہیں کہ نبوت کے بعد، تمام رسولوں اور نبیوں کے آ جانے کے بعد میری مثال اسی اینٹ کی طرح، اینٹ کی طرح ہے، یا اسی خالی جگہ کی طرح کہ خالی جگہ تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا، گویا اب نبوت اور رسالت کا جو گھر تھا، جو خوبصورت گھر تھا، وہ پورے طور پر روشن ہو گیا، خوبصورت بن گیا۔ اور وہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ رواه عنہ۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قرب قیامت تقریباً 30 دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے مکار پیدا ہوں گے، جو سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اسی پیشن گوئی کے مطابق یہ ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوئے۔ آخر اس نے کیوں نبوت کے دعوے کیے؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، مال و دولت، حرص و حوث، عہدہ منصب، ریاست حکومت، اور آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ برطانیہ حکومت کا بڑا چہیتا ہی انسان تھا، بڑا دلارا اور پیارا ہی انسان تھا، اس کے گھر کے بہت سارے لوگ انگریزی حکومت کی ملازمت میں تھے۔ خود یہ کہتا ہے کہ بچپن سے اور اخیر تک میں انگریزی حکومت کا دفاع کرتا رہا، اس کی تائید کرتا رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک اور بھی بہت ہی اہم سبب ہے کہ جن لوگوں نے بھی ماضی میں نبوت کا دعویٰ کیا وہ لوگ اس بات سے بھی بہت ہی متاثر ہوئے کہ فلاسفہ نے ہمیشہ اس کو بیان کیا ہے، یہ بات کہی ہے کہ نبوت انسان کی کاوش سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ نبوت اور رسالت انسانی کاوش بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا جائے۔ انسان اپنی ذہانت کی بنیاد پر، انسان اپنی فراست کی بنیاد پر، انسان اپنی عقل و دانش کی بنیاد پر، انسان اپنے تفکرات کی بنیاد پر، انسان اپنے تخیلات کی بنیاد پر بھی نبی بن سکتا ہے۔ اور اس بنیاد پر بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، جیسے ایسے لوگ جنہوں نے اس طرح کا فکرہ پیش کیا، اس طرح کی کج فکری لوگوں کے اندر عام کی، اگر پڑھیے گا تو ابو نصر فارابی کا قول ملے گا آپ کو، جو تمام فلاسفہ کا استاد کہا جاتا ہے۔ قول نہیں پڑھوں گا، صرف ناموں پر میں اکتفا کروں گا۔ اسی طرح ابو نصر فارابی کے علاوہ ان کے جو شاگردان ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں، جیسے متہ بن یونس نصرانی ہے، اسی طرح یوحنا بن جیلان نصرانی نے، ابن سینا نے، افلاطون نے، علی بن مسکوی نے یہ فکرہ لوگوں کے اندر عام کیا کہ نبی انسان اپنی کاوش کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پہ بن سکتا ہے۔ اور اس سے خاص طور سے جو لوگ متاثر ہوئے وہ متصوفین ہیں۔ جو لوگ اس فکر سے متاثر ہوئے اور اس طرح کے دعوے کرنے شروع کیے، اس میں متصوفین ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جو بڑے بڑے متصوفہ ہیں وہ اس فکر کے حامل تھے، جیسے ابو الحسن شارانی ہے، نبہانی ہے، شبلی ہے، ابن عربی ہے، احمد البدوی ہے، عبد الرحمن مجذوب ہے، ابراہیم عریان ہے، محمد الحضری، یہ وہ بڑے متصوفین ہیں جو فلاسفہ کے اس فکر سے موافقت رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ جو تصورات یا کہ جو معجزات انبیاء پیش کرتے ہیں، عام انسان بھی اس طرح کے معجزات کو پیش کر سکتا ہے۔ عزیز طالبات، لیکن آپ یاد رکھیے
کہ یہ فکر غلط ہے، یہ فکر غلط ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی کہ انسانی کاوش کی بدولت اگر کوئی نبی بن سکتا ہے، رسول بن سکتا ہے، معجزہ پیش کر سکتا ہے، تو آپ کیا کہیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اپنی ماں کے گود میں تھے، کہاں تھے؟ اپنی ماں کے گود میں تھے، کوئی عقلی پختگی نہیں تھی، شعور نہیں تھا، ابھی بڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن کیا کہتے ہیں قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو بیان کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ الفاظ، یہ قرآنی الفاظ کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا تعلق انسان کی عقل و دانش سے نہیں ہے، یہ کسبی معاملہ نہیں ہے، بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ رسول منتخب کرتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، کہ فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیغامبر چن لیتا ہے، اور اسی طرح انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے پیغامبر چن لیتا ہے۔ قادیانیت یا مرزا غلام احمد قادیانی کے گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر اور ختم نبوت کے انکار کرنے کی وجہ سے تمام علماء نے، اخیر کی طرف اب میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، کہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء نے اس انسان کو یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو اور پورے فرقے کو کافر قرار دیا، تکفیر کی ہے۔ جیسے صرف نام بیان کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض، امام رازی، امام نووی، حافظ ابن حجر اسقلانی، بدر الدین عینی، امام قسطلانی، علامہ ابن حجر حیثمی، مولانا عبدالحق دہلوی کے علامہ زرقانی، علامہ شوکانی، ملا علی قاری رحمہم اللہ جمیعا، یہ تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ وہی انسان جو ختم نبوت کا انکار کرے، یعنی اس عقیدے کو نہ مانے، یہ مسلم عقیدے کو، تو ایسا انسان دین سے خارج ہے، دین سے باہر ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایسا انسان وہ قابل قتل ہے۔ بعض قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ عزیز طالبات، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان ہو یا ہندوستان سے باہر، جب اس گمراہ فرقے کا وجود عمل میں آیا تو پوری دنیا میں لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے چیلے چپاٹے کا تعاقب کیا۔ خاص طور سے ہندوستان یعنی بر صغیر متحدہ ہندوستان میں بلا تفریق مسالک، بلا تفریق، جس طرح ہندوستان کی آزادی میں تمام لوگوں نے حصہ لیا، اسی طرح اس فرقے کی تردید میں تمام مسالک کے لوگوں نے حصہ لیا، لیکن سب سے آگے اور سب سے پہلے جن لوگوں نے اس فرقے کی خطرناکی کو بھانپا، سمجھا اور اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، رد کیا اور مناظرے کیے، مباہلے کیے، ان کے خلاف کتابیں لکھی، تقریریں کی، ایسے لوگوں میں علماء اہل حدیث نمایاں ہیں۔ ان کی کتابیں آپ لائبریری میں جائیں، جن بچیوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی، صرف مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مناظر اسلام اور فاتح قادیان ان کو کہا جاتا ہے، اسلام کی کتاب بھی ہے فاتح قادیان کے نام سے۔ تو جن لوگوں نے ہندوستان میں اس گمراہ فرقے کا علمی تعاقب کیا، اس میں سب سے بڑا نام میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ،
اس کے بعد دوسرا بڑا اہم نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اسی طرح مولانا محمد بشیر سہسوانی ہیں، مولانا عبد الحکیم ہیں، اور میں نے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری، جنہوں نے چاروں کھانے اس کو چت کر دیے، چاروں شانے چت کر دیے. مباہلہ کا دعوت دیا، ان کے گھر میں جا کے آواز لگا، کہا قادیان گئے میاں مولانا ثناء اللہ امرتسری، اور کہا کہ مرزا سنو، میں تمہارے شہر میں آیا ہوں، تمہارے قادیان میں آیا ہوا ہوں، تم نے دعویٰ کیا ہے مناظرے کا، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، جرأت ہے تو آؤ مجھ سے مناظرہ کرو. مناظرہ نہیں کر سکے، مباہلے کی دعوت دی، مباہلہ کیا، اور آپ سب جانتی ہیں کہ مباہلے میں ہزیمت کیا ہے، اختیار کرنی پڑی، اور مرزا غلام احمد قادیانی پہلے مرتا ہے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کافی سالوں کے بعد کیا ہے وفات پاتے ہیں. اسی طرح علامہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی قنوجی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور خطیب اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ. اور طالبات کو بتلاؤں میں طالب علمی کے زمانے میں نے سب سے پہلے اس موضوع پر جس کی کتاب کو پڑھا تھا وہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، عربی میں کتابیں آپ کی لائبریری میں ہیں، اور میں نے کہا کہ نصف درجن سے زائد کتابیں یہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مذاہب پر، فرقوں پر کتابیں لکھی ہیں، قادیانیت کے موضوع پر بھی کتاب لکھی ہے، القادیانیہ دراسات و تحلیل، عربی زبان میں کتاب ہے، اردو میں ترجمے اور بھی لوگوں کے مل سکتے ہیں، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مل سکتی ہے، مولانا محمد گوندلوی کی مل سکتی ہے، مولانا ابوالعالی مودودی صاحب کی کتاب مل سکتی ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جن کتابوں کو آپ کو پڑھنا چاہیے. دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس فرقے کے تعاقب میں جماعت اہل حدیث کی سنہری تاریخ اور ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، کوششیں ہیں، علمی کاوشیں ہیں، ان کو جاننے کی اور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے 1 سے 1.5 منٹ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں. بہت سارے باطل عقائد ہیں، میرے پاس پوری ایک فہرست ہے، لیکن کیا ہے میں بیان نہیں کروں گا. اس نے دعویٰ کیا کہ جبریل آتے ہیں اور وہی نازل ہوتی ہے ہمارے اوپر، وہی آتی ہے. کہا کہ مکہ مدینہ کو جو حیثیت حاصل ہے وہی حیثیت قادیان کو بھی حاصل ہے. اب دیکھیے 4-5 سطریں میں سناتا ہوں، جس کو وہ دعویٰ کرتا تھا میرے پاس جبریل علیہ السلام وہی لے کر، اس کی وحی کیسی ہوتی تھی؟ اپنی کتاب میں براہین احمدیہ اس میں کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے یا یہ وحی نازل ہوئی ہے. سنیے غور سے اور مزہ بھی آئے گا آپ کو. کہا غلام احمد قادیانی نے کہ جو میرے اوپر آیت نازل ہوئی ہے، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان. یہ اس کی آیت ہے، یہ اس کی خود تراشیدہ آیت ہے. یہ اس کے مطابق کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکان امر اللہ مفعولا. کچھ ادھر سے چرایا، کچھ ادھر سے چرایا، کچھ ادھر سے تراشا، کچھ ادھر سے خراشا، اور اپنی کیا ہے میڈ ان انڈیا آیتیں بنا دی. میڈ ان انڈیا آیتیں، یہ قرآن کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کا مذاق ہے. انہی اسباب کی بنیاد پر علماء نے اس کی تکفیر کا فتویٰ دیا. آخری ایک اور آیت، اس کی آیت یہ جو کہتے ہیں الکتاب المبین، کہا کہ الکتاب المبین ہی اب کیا ہے؟ آسمانی کتاب. اس کے بعد یہ قرآن نہیں ہے، اس کی کتاب جو اس کا نام کیا ہے؟ الکتاب المبین. الکتاب المبین کی آیتیں سنا رہا ہوں میں. ایک اور اس نے آیتیں بیان کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا احمد بارک اللہ فیک، یا احمد بارک اللہ فیک اول نائب عن اللہ بامر اللہ فی هذا الزمان قل جاء الحق وزهق الباطل. بیچ میں دیکھیے کہاں سے داخل کر رہا ہے.
کہا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل قل ان افتریتہ فعلی اجرامی هو الذي ارسل رسوله بالهدى یا احمد فادت الرحمت على شفتیک انک بأعیننا یرفع اللہ ذکرک یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر انی رافعک الی والقیت علیک محبتا منی. یہ اس کی آیت ہے، یہ قرآن کا تضحیک ہے، یہ مذاق ہے. کوئی صلاحیت نہیں تھی اس انسان کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا کوئی عربی کی بڑی لیاقت نہیں تھی، تو اس طرح وہ آیتیں بنا بنا کر سادہ لو انسانوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا تھا اور انگریز حکومت کا سپورٹ کرتا تھا، ان کا بلایا ہوا تھا اور انہی کے لوگوں سے کبھی کبھار مناظرہ بھی کر لیتا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ یہودیوں اور نصرانیوں سے بھی مناظرہ کرتا ہے. دراصل یہ پری پلاننگ ہوا کرتی تھی اور پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت ایسا ہوتا تھا. خلاصہ کلام یہ ہے عزیز طالبات کہ یہ جو فتنہ ہے، فتنہ قادیانیت کہیے، فرقہ قادیانیت کہیے، کہ 19ویں صدی کے اخیر میں جو شروع ہوا یہ فتنہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر باقی ہے. اس لیے اس فتنے سے، اس فرقے سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، ان کے باطل عقیدے کو جاننا چاہیے، اس کے رد کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، علماء کرام نے کیسے رد کیا ہے، ان کے طریقوں کو جاننا چاہیے. اور یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، اس کو دل و جان سے ماننا چاہیے اور اس کی تشہیر کرنی چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے، اپنی تحریر کا موضوع بھی بنانا چاہیے اور اپنی تحریر کا موضوع بھی بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرمائے. اور چلنے سے پہلے ایک بار میں اور یہاں جو ہمارے شیخ موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اسی طرح معلمات کا جو مستقل شروع سے لے کر اخیر تک بیٹھی رہی، ہماری ٹوٹی پھوٹی بکھری بے رد باتوں کو سنتی رہی، اور اسی طرح طالبات کا جنہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ، لگن اور محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنا ہے. امید ہے کہ ان باتوں کو تا دیر یاد رکھیں گی اور اس طرح کے فتنے سے خود بچیں گی اور اپنی مسلمان بہنوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.